یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ عین اللہ وزن اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ اسد اللہ لقاء اللہ ساق اللہ روح اللہ قلب اللہ نفس اللہ لسان اللہ سبیل اللہ صراط اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الکوثر بقیہ آل ابا برکت آل ابا حجت آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان مؤذن و آذان مولا صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب الناہیہ صاحب التوقیع صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب تابوت سکینہ صاحب امامت الصحاب صاحب خاتم سلیمان صاحب عزب
صاحب شرف، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار، صاحب سمسام، فلاق الحام، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجان۔ ایسے رہبر تمہیں صرف تطہیر کی چادر کے نیچے ملیں گے۔ بھائیوں، بزرگوں، بچوں، یہ عزاداری، ہم جو صف عزا پہ بیٹھے ہیں، تو پھر جب کوئی عزا میں شامل ہو جاتا ہے تو کچھ شہداء کے بارے کلمات کہے جاتے ہیں اور کچھ وارثوں سے بات کی جاتی ہے اور کچھ پھر جن کی خاطر یہ انہوں نے سب کچھ کیا اس سے بات کی جاتی ہے۔ تو عزاداری میں یہ سلسلہ 61 ہجری کے بعد کا نہیں، جب حضور کی آمد ہوئی اس وقت بھی عزاداری، جب ادھر نہیں آئے تھے آدم سے پہلے عزاداری، لوح پہ نام لکھا گیا تو لوح و قلم نے عزاداری کی۔ اب بتاؤ، لوح و قلم جب خود عزادار ہیں تو عزاداروں سے لوح و قلم کو پیار کتنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے صرف امام حسین پاک شہید ہو گئے، اس کو تو سن کے انسان بھی رو لیں گے، مسلمان بھی رو لیں گے، لیکن عرفان سے رونا انہی کا ہے جو انہیں آدم سے پہلے مانتے ہیں۔ اور آدم سے پہلے وہی مانیں گے جو اس کی جد کو اول مانتے ہیں۔ تو اب سلسلہ آگے بڑھ گیا نا، تو حضور اول ہے، جو کچھ بنا وہ بعد میں بنا۔ اگر وہ لفظ مجھے تو اب یاد ہے، یہ بچوں کو بھی اگر یاد ہو تو، حضور اول ہے، اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو حضور کے نور کو ظاہر کیا، لیکن پہلے مخفی تھا تو کسی حجاب میں تھا، اب حجاب اللہ ہے اصل، حضور ہیں اصل نہیں، حضور اول ہے لیکن وہ اصل ہے، یعنی وہ ہے اللہ کا حجاب۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ حد ہو گئی کہ اس اول کو بھلا کے اس نے اپنا حجاب بھی دے دیا۔ بچوں سمجھ آئی؟ ادھر بلایا اور اپنا حجاب حضور کو عطا کر دیا۔ اب جناب آدم علیہ السلام کو بنایا۔ دو تین باتیں اس میں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑی دماغ میں صدیوں سے بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جی وہ بڑی مقدس محفل میں بیٹھے تھے، لہٰذا ان کے بارے
کوئی بات نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی معاملہ نہیں بابا چپ رہو. وہ حضور کی بزم میں بیٹھے تھے، لہذا وہ سب ہی اچھے ہیں، اور یہ اب کلیہ بن گیا کہ ان کے بارے کوئی بندہ بات کر ہی نہیں سکتا. اب اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے؟ ٹھنڈے دل سے ضد کو چھوڑ کر ذرا سوچے تو صحیح. کیا حضور کی بارگاہ میں جو بھی بیٹھے سب ٹھیک تھے؟ سب منزل پہ پہنچ گئے؟ سب جنتی؟ بابا یہ نظریہ ہی تم نے قائم جو کیا ہے یہ کہاں سے کیا ہے؟ آئیے حضور ادھر بعد میں آئے، بعد میں صحبت بنی، ایسے ہی ہے نا. پہلے بزم توحید تھی، وہاں ملائکہ تھے، معصوم تھے، ایسے ہی ہے نا. اب ذات واجب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں عرض پر خلیفہ بنانے. ملائکہ نے کہا کسے بنائے گا؟ جو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. یہ ہے بچوں ابتدائی بات. جب سے ایک یہاں بات ہے، اگر لوگ سمجھے تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں کوئی بندے بنانے لگا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں کوئی ایک گروہ خلق کرنے لگا ہوں. نہیں، میں خلیفہ بنانے لگا. مطلب کیا ہے؟ حجت پہلے بنائی، پوچھنے والے بعد میں بنائے. اب اس کو میں ان لفظوں میں پیش کروں، یعنی ضرورت مند بعد میں، جس کی ضرورت ہے وہ پہلے. اس سے بھی آگے ایک بات ہے، یہاں سے دو نظریے ہیں. ایک ہے کہ جو خلیفہ نبی امام ہوتا ہے اس کا کام ہے ہدایت کرنا. تو ابھی تو ہدایت لینے والے کوئی نہیں. اگر اس کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، یہ نماز روزہ بتانا، تو وہ تو ابھی پوچھنے والے ہی کوئی نہیں. اور ایک فقہی مسئلہ ہے، پیدا ہوتے کو تو بتانا ضروری نہیں، اس پہ فرض ہی یہ بالغ ہونے کے بعد ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پہلے کوئی مخلوق بنتی، پھر بالغ ہوتی، پھر ان کو بتانے والا بھیجتا. لیکن ایسا تو نہیں، پہلے خلیفہ بعد میں مخلوق. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق باقی نہیں رہ سکتی جب تک حجت نہ ہو. اچھا جی، ماشاءاللہ یہ تمہید اچھی طے ہو گئی ہے. اب کہا اذا نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں. یہ تقریریں میں اس لیے شروع کی ہیں کہ جن کا خون ہے بہایا گیا، ان کا لہو ہے اللہ کا لہو.
تو بدلہ لینے والا ہم جیسا ہوگا. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس لیے میں کہتا ہوں سوچنا ہے بندوں نے کہ جو وارث ہے ان کا وہ کیسا ہونا چاہیے. یہ تعارف پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے گا اور کیسا ہوگا. عام تصور یہ ہے کہ وہ ہم جیسا ہوگا. عام تصور جتنے ہیں جو اپنے جیسا سمجھ کے انتظار کرتے ہیں، چاہے کرے چاہے نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ دھوکہ بھی کھا جائیں گے جب جھوٹے مہدی دعوے کریں گے تو یہ ان کو مان جائیں گے. اور میں ایک بات کہنا، مان کیا جائیں گے، یہ خود جھوٹے بن بھی جائیں گے. نعرہ حیدری. تو کوئی تو بچوں پہچان ہونی چاہیے نا. ہمارے پاس اتنا معیار ہونا چاہیے کہ کوئی جھوٹا ہم کو متاثر نہ کر سکے اور سچے سے ہم محروم نہ رہ سکے. ہونا چاہیے نا. یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ اس کے ظہور کا انتظار نہ کرو، پہلے ہی اس سے رابطہ قائم کرو. نہیں میری گل کوئی سمجھ آئیے بچے؟ یعنی ظہور کا انتظار نہیں کرنا، پہلے ہی اس سے رابطے میں ہونا ہے. جو رابطے میں ہوں گے وہی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. نعرہ حیدری. جتنا آپ ربط میں رہنا چاہتے ہیں اتنی محبت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. جی ایک منٹ میری طرف دیکھنا ہے. کہا جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے فوراً کیا کرنا ہے؟ سجدہ. اس کا مطلب ہے کہ جناب آدم کے علم میں یہ درجہ بدرجہ اضافہ نہیں ہوا، اختیار میں درجہ بدرجہ اضافہ. ادھر روح پھونکی گئی، ادھر وہ مسجود ملائکہ بن گئے. توجہ ہے جناب؟ روح پھونکی گئی، مسجود یہ ہے فوراً. ادھر حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ انکار کیا نا. اچھا یہ عابد نہیں تھا؟ بھائی یہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ بات بڑی اہم ہے. عابد تھا، عبادت بچا نہ سکا. عابد تھا، عبادت بچی نہ بچی. اس کا مطلب ہے عابد ہونا صرف کافی نہیں، عبادت کو بچانا بھی ضروری ہے. اب جتنے عابد ہیں نا ان سے مخاطب ہوں. اس کے پاس علم بھی تھا، عبادت بھی تھی. نہ علم کسی کام کا، نہ عبادت کسی کام کی. اگر بیدار ہو تو عمر بھی بڑی لمبی. ہمیں تو اتنی عمر ملی نہیں. تو اتنی لمبی عمر کا، اتنی بڑی محفل میں بیٹھنے والا
ना इबादत बचा सका, ना इल्म काम आ सका। मेरी तरफ देखोगे तो मैं फिर कहूंगा, बार बार कह रहा हूं, बात जाया करने वाली नहीं, ताकि कोई इस घुमंड में न रहे कि मैं तो बड़ा आलिम हूं, मेरी तो बड़ी लंबी उम्र है, मैं तो बड़ा बुजुर्ग हूं। तवज्जो है या नहीं? मैं उधर भी बैठा, मैं उधर भी बैठा, मैं वहां भी बैठा, ये जितना कुछ है ना, होश से संभल के बात करना। अल्लाह ने कहा सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। इबादत करता था, सजदा ना किया, कहते ताजीम का सजदा था। इसका मतलब है इबादत बच ही नहीं सकती जब तक हुज्जत की ताजीम ना हो। इबादत भी बड़ी लाजमी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ताजीम नहीं तो फिर इबादत किसी काम की है? फिर कहने अब जिनका हुज्जत से ताल्लुक ही कोई नहीं, ताजीम कब करेंगे? नाराए हैदरी। अब हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हम ताजीम का दामन बाअदब बामुराद बेअदब। अब जितने आप बारगाह में इज्जो न्याज से बैठे हैं, गदागर बन के बैठे हैं, फरियाद करो, ये सरकार के साए के नीचे बैठ के दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। अच्छा जी, या आदम मुस्कुन, ऐ आदम सुकून इख्तियार करो, सुकूनत इख्तियार करो। कुरान में है या नहीं? सारे पढ़ते नहीं या आदम? नहीं पढ़ते भाई, एक सादा सी बात है, वो आज भी कुरान में है ना। सब कहते हैं ना या आदम, कोई नहीं कहता शिर्क हो गया। और कोई कहता है या आदम ना कहो शिर्क हो गया। कैसी पागल है ये दुनिया, जब या आदम कहना शिर्क नहीं तो या अली कहना कैसे शिर्क? या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कैसे शिर्क है? बच्चों सादा सी बात है। चलो मैं इसके भी आगे एक बात करता हूँ। इब्लीस ने इनकार कर दिया। देखो कितने करीम होते हैं बज़्म में रखने वाले, फौरन नहीं उसको निकाला, उसे फिर मौका दिया है। या इब्लीस माँ मनागा, वो इब्लीस तुझे किस चीज ने मना किया है? तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। चलो आपने ये बात तो सुनी है, लेकिन पहली सर से गुजर गई। या इब्लीस, सारे मौलवी कुरान पढ़ते या इब्लीस, या इब्लीस, कोई नहीं ने पूछता या इब्लीस कहना शिर्क नहीं तो या अली कहना कैसे शिर्क है? नहीं मेरी बात की समझ आ रही? अच्छा जी, ये जो या इब्लीस है, उसने जब पूछा कि तूने क्यों नहीं सजदा किया, तो उसने कहा मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे। अब बेड़ा गर्क किस चीज ने किया? मैं नहीं। भाई यही बात है जो आप दिल पे लिखें, जगह दें। वैसे मैंने स्टोरी कहानी तो नहीं ना शुरू की, अगर हमारे मुतल्लिका नहीं थी तो कहने की क्या जरूरत थी? कोई है ना बात, मैं इससे
بہتر ہوں. بس جس کے دل میں جب بھی خیال آئے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور دیکھو جی مجھے عزت نہیں دی جا رہی اسے دی جا رہی ہے تو سمجھو اسی وقت ابلیس کے بالکل چکر میں پھنسے ہوئے. تو اڈیش سے پیسی انجا کوئی بندہ نہیں تو کدھرے کدھرے ہوندے تھے آنے نا. تو چلو ایک بیماری دا نسخہ تو یاد رکھنا چاہیے. کیوں جی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر دولت میں نہیں، میں بہتر نہیں، دولت عاجزی ہے. نعرہ حیدری. او میں بہتر کے لیے تو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے بندہ میں بہتر کی سٹرگل کرے لیکن وہ خود ہی مطمئن نہ ہو کہ نہیں بھائی میں بہتر تو نہیں بن سکیا، کوشش ساری کیتی ہے تسی تو نہیں کدی بھی کرتے. تو انج بندہ کوئی اس ریس بھجن لگے تے وہ تو سکتا ہے نا وہ آپ ہی آکھے نہیں یار اڑ گیا وہ ود گیا. ان کی گل ہے. تو اس میں تو کوئی فتح کامیابی کا کوئی ثبوت سند پاس ہے ہی نہیں. لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو عاجزی کی طرف جائے گا اسے ضرور کامیابی مل جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. میری گزارش ہے جی اس طرح ہم صلوات پیش کریں کہ سرکار ہمیں عاجز مان کے قبول کر لے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ حیدری. تسی تھکتے نہیں پہے. میں تو ویسے اپنے آپ نو سمجھنا بڑی کامیابی الکل ٹر گئی ہے تے اگلیاں گلاں تے چلو اضافی نے. اگر ایک گل ہی دو پلے بن لئیے ایک مجلس تے بڑا بیٹا فائدہ ہو سکتا ہے. مولا جان دا چگڑی مک جان. میں آخنا بڑے سارے مسائل ہی حل ہو جان. ابلیس نے پھر کیا کیا اللہ نے انہوں ٹائم دیتا. انہیں آکھا میں جنہا رکے ترہ سرکار آکھا چل ملونا ان نکل جا. توجہ تو بز میری میں بیٹھا اور تو سمجھتا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا. نہیں سن رہے جی. تو میرے عدل کا منکر ہے نکل دربار سے. لعنت ہے تجھ پہ. اب میں کیسے بتاؤں کیسے سمجھاؤں. اب بیٹھنا نہیں دیکھا جائے گا. کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں اتنی عمر بیٹھا جتنا بھی بیٹھا بیٹھنا نہیں دیکھا جائے گا. نکلنا یاد رکھو. نہیں سمجھ آ رہی. نکالا ہے یا نہیں تو یاد کیا رکھنا ہے اس کا نکلے جانا. مطلب اس کا کیا ہے میں نے بھی دربار سے نکال دیا ہے تم بھی اس کے قریب نہ جانا. اب کچھ کو اس دربار سے نکالا اور کچھ کو اس دربار سے نکالا. بیٹھنا نہیں دیکھا جائے گا دیکھنا ہے قوم و انی نکالے کیسے گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ لو میرے بھائیوں میرے بزرگوں جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو 2-3 باتیں میں اور بھی کرنی چاہیے. اس نے کہا میرے مالک مجھے تو نے نکال تو دیا ہے فَبِعِزَّتِ کا مجھے تیری عزت کی قسم. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو عزت دار بھی مانتا تھا. نہیں مانتا تھا.
قسم اٹھا رہے نا. ایتھے بھی کئی بندے اللہ دیاں بڑیاں قسماں چکتے ہیں. ساڈے پاسے کوئی نہیں چکتے نہیں. کبھی اس چکر میں نہ آنا. جو صرف اللہ کی قسمیں اٹھائے نا وہ اللہ کو تو عزت دار مانتا تھا، لیکن اللہ جس کو کہہ رہا ہے عزت والے ہیں اسے نہیں مان رہا. نکال دیا گیا. اس نے کہا چلو پھر مجھے نکالا ہے تو میں نے جو کام کیا ہے اس کا صلہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. کب تک مانگی؟ بھائی یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے. میں تیرے بندوں کو اغوا کروں. مہلت کس لیے مانگی؟ نماز پڑھنے واسطے نہیں. میں تیرے بندوں کو اغوا کروں. میرے لو دیکھو جی دیکھاں بعد جی لبنیاں جو پاویں 20 باری ویندے رہو. یہ ان مجلس مکنی ہے کہ لبنی ہے. یار یہ گل صحیح دے تے تسی کالی کالی دھیان نہ سنو تے بیلے نال پھر لب جاندی ہے. کیا کی پہ آخنا میں ہم کی کرا جنہ لگے دیکھاں کمرے نہیں جانیاں میری گل دا پوسا رونا لانگی لین دی. ٹائم کی ہو گیا جی؟ دل تے کردا سی کوئی یار کچھ پڑھیے پر دیگاں دے کھڑاک نے نا میرا کام خراب بھی کر سکتے ہیں. نہ کوئی فیٹے کام یا اچھا جی. جو بھی صف عذاب پہ بیٹھا ہے وہ پہلے عقیدہ یہ رکھے کہ جو مقتول ہیں وہ بھی مخلوق جیسے نہیں اور جو وارث ہے وہ بھی مخلوق جیسا نہیں. میں اس پہ بہت ساری دلیلیں رکھتا ہوں اور اکثر پیش ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ہم جیسے ہیں. حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیسے ہے. اس میں بھی عاجزی کا اقرار کر لیں کہ بس یہ اللہ کا راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے یہ کیسے ہے. ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے عبد مملوک ہیں. بس یہ عقیدہ رکھو تو بیڑا پار ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بس وہ دماغی ایسے ہی جو کچھ بھی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مخلوق جان ہی نہیں سکتی کہ یہ کیسے ہے. اچھا جی ابلیس کو پھر اختیار مل گیا، گمراہ کرنے کے وہ وسائل رکھتا ہے. کب تک کی اس نے مہلت مانگی تھی؟ مل گئی؟ نہیں. عدل قیامت تک نہیں ملی. الا وقت المعلوم. وقت بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. قیامت تک کی مہلت نہیں ملی، وقت معلوم تک کی ملی ہے. قیامت تک کی مہلت نہیں ملی، وقت معلوم تک کی ملی ہے. اس کا مطلب ہے وقت معلوم تک اس کی رسائی ہے. جہاں اللہ کی مخلوق ہو
وہ جا کے گمراہ کر لے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ گل دی نہیں چند سمجھ آئی تو اس کے پاس یہ اختیار ہے وقت معلوم تک کہ وہ جہاں چاہے حملہ کرے گمراہ کرے. اسے پہنچنے کا بھی اختیار، اسے گمراہ کرنے کا بھی اختیار، اگر بیدار ہو تو. اب میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، ختم نبوت کے قائل ہو، حضور چلے گئے تو سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس بھی مر گیا؟ ابلیس زندہ ہے یا نہیں؟ ختم نبوت پہ تو ایمان ضروری ہے. تو حضور جب چلے گئے تو تم تو کہتے ہو بچے میں بس مشورے سے کام چلنا ہے، شورا سے کام چلنا ہے. تو جب حضور چلے گئے یا کہو ابلیس بھی مر گیا. اگر ابلیس زندہ ہے تو کوئی مصطفیٰ جیسا با اختیار بھی ہونا چاہیے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل علی. ٹھیک ہے جی. اور سب جانتے ہیں کہ سلسلے وار وہ کون ہے، سب جانتے ہیں. یہ نہیں یہ ویسے حق کو چھپا رہے ہیں. دلیل سیدھی سادی ہے. اگر انہیں نہیں پتا تھا ابلیس سے بچانے والا کون ہے تو مولا حسین کو خط کیوں لکھے؟ بھائی میں قدردان لوگ کنچ پہ پڑھنا، کیوں خط لکھے؟ ہدایت کے لیے نا. بھائی تسی ان کو پریشان تے نہیں بیٹھے، وہ تھوڑا بہت فکر لتھا جے نا، کوئی ذہنی طور تے کچھ فارغ ہوتے پڑی ہے نا، تکے نال تے نہیں نا پڑھن ہوندا. بھائی ایس گٹھ تو تے مینوں فکر ایڈا کوئی نہیں، ایس پال تو فکر تاں میں سیک ادھر چوکھا سی نا تو چٹ کے تے دماغ وچ بھی رہندا ہے نا. تو انہیں نکلے دا تو پھر میں کچھ پڑھ سکنا ہوں تے میں پڑھ ہی نہیں سکتا. تے نو کڈن واسطے بھی کو مولا دے نام لئیے، دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری. پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا جی، کیا کہہ رہا تھا؟ کوفے کی خطوط کوفے مولا کو خط لکھے کس لیے؟ جانتے تھے یہ خط لکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے، جانتے تھے کہ محمد کے بعد محمد کون ہے. تو وہی بلایا نا. اب سرکار نے اپنا نائب بنا کے جناب مسلم کو بھیجا. تھوڑی بات کی جائے نا جی. اب جناب مسلم کوفے میں کیوں آئے؟ کیا کام کرنے آئے تھے جناب مسلم؟ بھائی کو گل بات کرو یار. وہ جناب مسلم کوفے چاہے نے نا تے کی کرنا ہے سن؟ انہاں نو نماز دسنا ہے سن؟ نہیں سانے آمدی اگے. میں کچھ کہہ رہا ہوں جناب. او بتانے آئے تھے نا حجت کا مقام کیا ہے، اور کس معیار کے بنو گے تو حجت کے ناصر بنو گے. نعرہ حیدری. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تو یار اس پاسے دھیان کسے دا؟ وہ جڑا چڑھیا جو منہ آیا آکھی گئے آکھی گئے. یہ دن کون سی بات کرنے کے ہیں؟ یہ اصل میں حجت کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے دن.
کوئی سنتے پہ ہو جناب؟ خدا واسطے اس گل کچھ اور کر رہے ہو؟ جناب مسلم پاک آ کے تعارف کرایا، یعنی جو سرکار نے پہلا خطبہ دیا ہے نا 30,000 کا مجمع تھا، یعنی اتنا کام کیا ہے سرکار نے کہ آخر لوگ اکٹھے ہوئے نا، سنا سمجھا، بیدار ہو جناب؟ یہی بتایا نا کہ دیکھو تم کس کی خاطر کس کو چھوڑ رہے ہو، تم نقصان کتنا کر رہے ہو۔ وہ خطبہ میرا پڑھن تے بڑا ہی دل کرتا ہے، تو میں سننا نا سارے ہی پڑھن لگے ہوندے نے، میں پھر چپ کر رہی نا۔ جتن میرا بھی دل کیتا نا پڑھن تے، میرا دل مولا جاندہ بڑی دیر تو کرتا ہے میں پڑھا، لیکن منو حال کوئی نہیں دستا۔ میں کیا کہا ہے کہ سرکار نے یہی بتایا نا کہ تم کس کو بھول گئے، کس لیے بھول گئے، کن کی خاطر تم نے کن کو چھوڑا، کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہی وہ خطبے تھے نا، ذرا ہاتھ کھول کے بوے آجے جی، 2 منٹ ہاتھ کھول کے بوے آجے، یہی تھے نا۔ ہر بندہ آج سوچے کہ جناب مسلم ہی ہم سے خطاب کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے سوچو تو صحیح کس کے لیے کس کو چھوڑ گئے ہو، کس کے لیے کس کو بھلا گئے ہو، کدھر مصروف ہو اور کتنا اہم فریضے کی طرف توجہ نہیں۔ ساڑھے واسطے کچھ نہیں پہ آختے، نہیں غلطی سمجھ آ رہی؟ ہم بھی آج سوچے نا حجت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو ہم ساتھ ہیں۔ خطبہ سوچیں، ہر بندہ کہے کہ مجھ پہ کانوں میں آواز آ رہی ہے، مسلم کہہ رہا ہے وقت کے امام کا ساتھ دو۔ کیوں جی؟ اے گل ہی اسی اپنے کرنا چھپا لئیے نا تو سمجھو چند ویکھن دا فائدہ ہو گیا، کچھ اسی حق ادا کر سکا دے۔ کہ سوچ دے رہو دینا کہ سانو ساتھ کدھا دینا چاہیے ہے، تے اسی کنہ دا ساتھ پہ دینے ہیں، یہ سوچنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ تے پھر انہاں دینا چھے سند لے لینی چاہیے ہے کہ ہم سوائے حجت کے اور کسی کے ساتھ دیں، جو اسی کے ساتھ کا عہد کرتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بس ہون میرے دل میں رام لبا جے، اے ہی میں پیغام دینا چاہتا سا۔ یہ جیلے ویلے جنگ شروع ہوئی ہے نا، 8 ذوالحج نو 50,000 دا لشکر ساجے جناب مسلم دا۔ میں وائی گلہ نہیں کیا کرتا، محمد بن کثیر جب شہید ہو گیا تو پھر لوگ چھوٹے ایک پیو پتر جناب مسلم پاک انہاں دے کر گئے نا، تے اینا جناب مسلم پاک نو لکایا، تے ابن زیاد ملعون دا پتر خالد ایک آکے نے حملہ کر کے تے انہاں نو گرفتار کر کے لے گیا، تے جناب مسلم تے نہ لب سکے، انہاں لے گیا۔ یہ پھر پیو پتر دربار دے وچ گئے تے اتھے جلے انہیں بکواس کیتے نا، تے یہ پھر اتھے لڑ پے، انہیں جنگ کیتی ہے دربار دے وچ، باہر ہجوم کٹھا ہو گیا، جناب ہانی بھی گرفتار ہو گئے سن، تے انہیں جنگ کیتی تے انہیں دا دل ایسی کہ اسی انہیں ابن زیاد تے حملہ کیتا ہے، تو
وہ غلام ملعون مقتل جیڑا سی وہ اگے کھلو کے انہیں بچا لیا. کوئی سن رہے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پھر ایک ادھر منہ کیتا پیو نے, ادھر کیتا پتر نے, کنڈا نہ کنڈا جوڑ کے نا یہ اندر دربار دے جنگ کرتے رہے. تے انہاں دی کوشش سی بوہا ٹوٹے تے اسی باہر نکلیے تے لشکر جڑا باہر ہے وہ اندر آ جائے. تے یہ پھر شہید ہو گئے. تے ملونا نے انہاں دا سر اتوں تھلے سٹیا, آخیا جنہ واسطے لڑتے سو پے وہ تے شہید ہو گئے. یہ پھر قبیلیاں دا کٹ ٹوٹ گیا تے کچھ لوگ کرو کری ٹوٹ گئے. سن دے پے ہو کو گل میری تاجے تک پڑھتی پئی ہے. یہ شام ویلے یہ خبر بھی پڑھ گئی. عامر بن طفیل یہ 10,000 دا لشکر لے کے شام تو پڑا ہے. تو انہوں نے گلوں دا پہلے ہی پتا ہونا ہے ساریاں دا. یہ جڑے ویلے لشکر آیا نا تے شور مچ گیا. شام تو فوجاں آ گئی نے امداد واسطے. تے پھر بندیاں دے حوصلے ٹوٹ گئے تے پھر بندے اور چھڑ کے ٹر گئے. میرے نال ہے وہ جی. یہ جڑے ویلے نماز ادا کیتی ہے نا مغرب دی, اس ویلے لکھیا ہے کہ 500 بندہ رہ گیا. تے جڑے ویلے عشاء دی ادا کیتی ہے 300 بندہ. جڑے ویلے مسجد دے بوئے کول آئے نے 5. تے جڑے باہر نکلے نے پھر کلا ہی مسلم. ماشاءاللہ سرکار ساڈے تے راضی ہون. ملکہ لاہور پاک بی بی نو اج پرسا گئی ہے نا. میرا دل ہے تھوڑی دیر جناب غازی پاک دی پاک ہمشیرہ دی بارگاہ چ کچھ نظرانہ عقیدت پیش کریے. اسی ہنجو بھی پیش کریے تے نال بی بی پاک نو دعا بھی کریے تیرے ویر تینو وطن تے لے کے جاون. شہزادی تیرا نکھڑیا پور اکٹھا ہو گئے. مولا جانتا ہے یہ بڑا مظلوم کر رہے. جناب مسلم دے 7 بھرا نے. جناب مسلم ایک نہیں 7 بھرا نے 6 کربلا دے شہید. مقتل آلیا لکھے جناب مسلم دے کچھ نے 6 پتر لکھے. جنہے محقق کو میں بڑا پسند کرنا انہیں 8 لکھے تے 8 ہی مارے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے جڑے بیٹھے ہو ایک پتر ایک گل بڑی سمجھن والی ہے. اس شہزادی دے چھوٹے چھوٹے بھی قتل ہو گئے. یہ 7 سال دا 8 سال دا بچہ یہ بھی قتل ہو گیا. میں نے معاف کریا جے گل تھوڑی جی نہیں پوری کرنا. وارث قتل ہوئے, پتر قتل ہوئے. اس مخدومہ دے 4 سکے بھرا نے غازی پاک علی 4 قتل ہوئے. اس بی بی دے پتریے قتل ہو گئے. میں ایک لفظ پڑھن لگا اے دیاں 2 تھیاں نے جدو شام تو واپس آئے 2 تھیاں بھی ماریا گئی ہے.
دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے، یہ پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے، سلطان معظم دی شاہی آوے، انہاں دے دشمن برباد ہوئے، سادات دے گھر آباد ہوئے۔ یہ پیر امجد شاہ صاحب آگے ہیں جی بیٹ نہیں تو پھر کو بعد اچھے چلو بسم اللہ، چلو ذکر پاک ہو جائے گا، دو لفظ میں اور پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ جیلے جناب مسلم پاک نو مولا حسین پاک نے حکم دیتا ہے نا مکے تو تسی کوفے جاؤ، تے ایتیاں وجہ لکھیاں گئی ہیں، آنکھوں تک پیش کرا۔ یہ مولا حسین پاک نے ظاہراً سن وچ وڈے سن، تے مولا فرمائے تسی میرے وڈے بھراؤ۔ وہ سفیر والی گل ٹھیک ہے، نائب والی ٹھیک ہے، وہ میں علیحدہ گل پھر کسی نے کر لانے، تسی وڈے بھراؤ، تسی پہلا کوفے ٹر چلو، کیوں؟ تسی وڈے ہونا، تے جدو میریاں پہنا پہلی باری کوفے گئیاں نے ادو پیو استقبال کیتا سی، ہن تسی ٹر چلو جڑے پھر آون تسی استقبال کریا۔ بس اینا ہی میں پڑھ سکتا سا، جڑے ویلے آکھے نا تسی ٹر چلو جدو پہلا میریاں پہنا گئیاں سن نا کوفے تے میرے بابے نے استقبال کیتا سی نا، ہن تسی میرے بابے دی تھان کوفے چ کھلوے ہیں جڑے میریاں پہنا آون تسی استقبال کرے ہو جنہ رو سکنے ہاں کٹ وے ازاداروں پہنا کوفے آل ٹر پیا تے سفیر استقبال واسطے دروازے تے آ گیا۔ تے کیمیں آیا ہے بدن ظالم گلیاں چ پھیر دے رہے تے سر دروازے تے لٹکا دیتا۔ جیڑے ویلے شہزادیاں پہنچیاں نا کوفے دے دروازے تے قریب تے ایک آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اور رسول یا پاک دیو میرا سلام ہوئے۔ پاک علی دی تھی نے پوچھیا سجاد سانو سلام کرنے والا کون ہے؟ رو کے میرے آقا فرمایا پھپھی ویکھو دروازے تے سفیر ہے۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ اس ذکر پاک دے صدقے مولا ساڑیاں مستورانو تواجنہ جذبات آ کرن تے سارے مردانو اے جناب ہانی جا جذبات آ ہوئے، ساڑے پتر دیاں کار بار ہر شے دینی پوے تے دے دے یہ امام دائی نصرت نہ چکی ہے۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔